لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ماتمداران بنت رسول عزاداران شہزادی کونین پورے عالم کے ساتھ ساتھ عالمین کا ایک حصہ ہم بھی ہیں اور سوگواروں اور عزاداروں میں ہمارا شمار بھی ہے، اس لیے جہاں ہر طرف صف عزائے بنت رسول بچھائی گئی ہے، یہاں پر بھی صف عزا بچھی۔ ہماری صف عزا بچھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان مجلسوں سے کسب علم بھی کرتے ہیں، حصول معرفت بھی کرتے ہیں۔ کسب علم اگر ان مجلسوں سے وابستہ ہے ہمارا، تو علم کے حصول کے جو طریقے ہیں، جو دستور ہیں، جو اصول ہیں، ان اصولوں کی اقتدا کی جائے، اس کا فالو اپ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی موجودگی اور بڑے ہی انتشار کے عالم میں بعد از مغربین یہ سلسلہ بلا فصل رکھا گیا ہے کہ جہاں نماز سے کچھ لوگ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے آتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اتنا موقع نہیں ہے کہ دوسری مساجد اور دوسری جگہ سے لوگ یہاں پہنچ سکیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو افہام و تفہیم کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر اس کاروان عزاداری کو آگے بھی بڑھانا ہے، سوگواری کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ گزشتہ کل سے اس مجلس عزا کا آغاز ہو گیا ہے جو انشاءاللہ 5 دنوں پر مشتمل ہے۔ آج اس کا دوسرا سلسلہ بیان ہے، اور دوسرے سلسلہ بیان میں اسی آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے کہ جسے کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ سورت مبارکہ ضحیٰ کی آیت ہے
جس میں اللہ نے ظاہر ہے کہ پورے حافظ ہوتے ہیں قرآن کے لوگ، اور قرآن کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آج شیعہ سنی میں تقسیم ہو کر کے رہ گئیں۔ جو اہل بیت کو یاد کرے وہ شیعہ ہے، جو قرآن کو یاد کرے وہ سنی ہے، جبکہ ہمارے دستور اہل بیت میں یہ ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت کو یکساں اور ہم وزن سمجھے وہی علی کا شیعہ ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں در آئی ہیں، گھر کر گئی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں قرآن سے وہ شغف نہیں۔ اگر ہمیں وزن قرآن معلوم ہوتا تو ظاہر ہے کہ ایک آیت جب اس کی پڑھی جائے سجدن و بکیا تو لوگ گر پڑیں، سجدے میں گر پڑیں اور گریا کریں اور روئیں۔ یہ کیفیت جو ہے یہ قرآن مجید کی بیان کی جا رہی ہے۔ لہذا میں زیادہ نہ زحمت سلوات دوں گا آپ کو، نہ آگے آنے کی بات کروں گا، جو جہاں سے سننا چاہے، کیونکہ آج کل وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جو یہ گفتگو کرتا ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ لیجیے صاحب اچھا خاصا بیٹھے تھے اور اٹھا لیا۔ تو جہاں یہ زمانہ آ چکا ہو وہاں پڑھ کے چلے ہی جانا جو ہے اسی میں خیریت ہے۔ ہاں یا علی یا علی۔ اور کل بھی میں نے گزارش کی تھی اور کل ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کیمرے سے آگے کراس کر کے چلے آئیں، یہ بھی ایک دستور ہے کہ کیمرہ ماشاءاللہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور اسی لیے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ 4-4 5-5 لوگ لائیو واچنگ پہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک دستور بن چکا ہے آج، اور یہ کہہ کر کے بن گیا ہے کہ چونکہ جو معذور ہیں، جو نہیں آ سکتے، جو گھروں میں ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ لیکن ہر چیز دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اسی کے مصداق یہ چیزیں ہمارے یہاں سامنے ہیں۔ بہرحال تنقیدیں نہ کیجیے، ورنہ بے جرم خود کو جرم میں جو راندھ لے وہ آئے، اس راہ میں جو سر سے کفن باندھ لے وہ آئے۔ بہرحال میں نے تو باندھ لیا ہے، اور گزشتہ 10-15 برسوں سے باندھ لیا ہے، اور انشاءاللہ باندھتا رہوں گا۔ رفتہ رفتہ ان چیزوں کو لے کر جب لوگ نہیں آتے ان حق بیانوں کی مجلس میں تو انتظامیہ بھی سوچتی ہے کہ انہیں بلایا جائے جو مجمع کھینچ سکے، تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ مگر جب تک حق پرستوں کا، حق سننے والوں کا، حق سمجھنے والوں کا میلان اس جانب رہے گا، انشاءاللہ حق کی باتیں پہنچائی جاتی رہیں۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، کل کی طرح میں نے آج اسی آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور کہا ابھی میں نے کہ یہ قرآن مجید کی آیہ وافی ہدایہ ہے۔ اس کے ایک نقطے کو بھی، نقطہ کم سے کم اس لیے کہا گیا، زیر و زبر کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ زیر و زبر کے ساتھ قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ کم سے کم قرآن کا جو ہے کوئی حرف، اور حرف سے آگے اگر کچھ ہے تو وہ نقطہ ہے۔ زیر اور زبر میں قرآن نہیں آیا تھا۔ یہ مولائے کائنات کے حکم پر یا عبداللہ ابن اسود نے گزارش کی کہ مولا عرب جو ہے یہ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں، انہیں زیر و زبر نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ پڑھتے ہوئے اس کو زیر و زبر کر ڈالتے ہیں، جیسے ہم اردو میں اس کی جگہ اس پڑھتے ہیں، کیونکہ مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے۔ حالانکہ جو زبان کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، پڑھتے ہوئے انہیں زیر و زبر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہاں اس پڑھنا ہے کہاں اس پڑھنا ہے۔ آگے پیچھے کی چیزیں خود بتا دیتی ہیں کہ بات حاضر پر ہو رہی ہے کہ غائب پر ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا اس نماز کے اس نماز، جس حاضر نماز کی بات ہوئے گی وہاں رکھا جائے گا اس نماز، اور جہاں کوئی جو ہے نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے جو یہاں نہیں منعقد ہے تو کہا جائے گا اس نماز۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ غلط کون کرتا ہے؟ جو زبان سے آشنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب عرب آشنائے زبان نہیں تھے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عرب، ان کی زبان عربی ہے، وہ آشنائے زبان کیوں نہیں تھے؟ تو معلوم ہوا کہ عربی زبان کا جاننا اور ہے، قرآنی زبان کا جاننا اور ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ کیونکہ عربوں کے کلچر پر ان کی زبان جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور اللہ کی زبان، اس کا کلچر، اس کی تہذیب الگ ہے۔ یہ قرآنی زبان ہے، اور خود ایک زبان ہے، اپنے آپ میں ایک لینگویج ہے، ایک بھاشا ہے۔ قرآن جو ہے خود اللہ نے کہا کہ اسے ہم نے عربی میں نازل کیا، لیکن عربوں کی عربی میں اسے نہ تلاش کرنا، اس لیے کہ عربوں کی عربی ان کے کلچر پہ ہے۔
ہر زبان، میں نے، آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن زبان کے حوالے سے یہ بات کہہ دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے وہ تہذیب کے اندر سے وجود میں آتی ہے. جو تہذیب ہوتی ہے اس کا آئینہ کہی جاتی ہے زبان، کہ زبان سے تہذیب جو ہے وہ پہچان لی جاتی ہے اور تہذیب سے زبان آنے لگتی ہے. اگر ہمیں تہذیب جیسے ہے، اردو جو ہے ہر طرف بولی جاتی ہے، بنارس میں بھی بولی جاتی ہے، مراد آباد میں بھی بولی جاتی ہے، لیکن زبان اصل اردو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب لکھنؤ کی تہذیب سے آشنا ہوا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری تہذیب زبان کی لکھنؤ میں ہے. جب وہاں سے ہم وابستہ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں آنے لگے گی. دوسری جگہ والا بولے گا مگر اسی طرح سے، جیسے اس کو اس کر دے گا، اس کو اس کر دے گا. کیوں کر دے گا؟ کیونکہ آشنائے تہذیب نہیں ہے. تو زبان جاننے کے لیے تہذیبوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اگر تہذیب نہیں جانتے، ہم یہاں بیٹھ کے فارسی بولیں تو ہمیں وہ فارسی نہیں آئے گی جو ایران میں رہ کر رہنے والوں کو فارسی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پوری زندگی لوگ ناظمیہ میں، سلطانیہ میں، جامعہ جوادیہ میں فارسی پڑھتے ہیں، فارسی زبان پڑھتے ہیں، فارسی میں امتحانات دیتے ہیں، الہ آباد بورڈ سے امتحان، علی گڑھ یونیورسٹی کے ذریعے فارسی کے امتحانات دیتے ہیں، لیکن فارسی اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے، نہ بول پاتے، نہ وہ لہجہ لا پاتے جب تک کہ ایران نہیں جاتے. ایران گئے، 2-3 مہینہ گزرا اور وہاں پر فارسی جو ہے وہ اسی لہجے سے بولنے لگے اور پوری طرح سے آ گئی. کیوں؟ کیونکہ جا کے تہذیب دیکھ لی. اب یہ بات تو واضح ہو گئی نا. بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زبانوں کو سمجھنے کے لیے آشنائے تہذیب ہونا بہت ضروری ہے. اگر عربی بولنا ہے تو عرب جانا پڑے گا تو عربی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، مگر اس سے عربوں کی عربی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ عربوں کے پاس ان کی عربی کا کلچر ہے. تو اب اگر قرآن زبان ہے تو قرآن کی تہذیب کہاں سے لائے؟ تو کہا اب اس کے لیے در سیدہ تک آنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی عربی در فاطمہ سے ہے، تہذیب فاطمہ سے ہے. اب قرآن اگر سمجھنا ہے تو در اہل بیت طیبین و طاہرین پہ آنا پڑے گا. یعنی جو اہل بیت کی تہذیب ہے، جو اہل بیت کے گھرانے کا کلچر ہے، جو اہل بیت کے گھرانے کی جو ہے تہذیب ہے، اسی پر قرآن نازل ہوا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ کلچر میں، تہذیبوں میں ایکشن پہلے ہے، زبان بعد میں ہے. پہلے جو ہے وہ عمل ہے، پھر زبان بعد میں آتی ہے. ماں کی گود میں ایک تہذیب بچے کو ملتی ہے، یہاں سے اچھا کون سمجھ سکتا ہے؟ ماں کی گود میں بچہ ہے، ادھر حرکت، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. اگر آپ آگے بیٹھنا ثواب سمجھتے ہیں تو ذرا کچھ لوگ آ جائیں، اور اگر اس میں کچھ گڑبڑی ہے تو رہنے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ چپ رہوں گا آج دوسری مجلس میں، اور اگر ممکن ہو سکے تو کچھ لوگ آ جایا کریں اور شرمایا نہ کیا کریں. اگر خود نہیں پڑھ سکتے دوسروں سے نہ کہیں جاؤ، آ جایا کریں اٹھ کر کے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر یہیں پر ایک لفافہ بٹنے لگے تو لوگ پیچھے کر کے لوگوں کو آگے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی زبان کی ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد. اب اللہ جانے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے نہیں پتہ اس کا. میں اس طرح کا خطیب بھی نہیں ہوں کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑھ لوں، کیونکہ میں کتابیں آنکھیں کھول کے پڑھتا ہوں، تیاریاں کرتا ہوں، آتا ہوں، سوچتا ہوں میرے آگے کچھ لوگ ہوں گے، انہیں سناؤں گا. جب اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں. میں بھی انسان ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں کہیں سے فرشتہ بن کے اترا نہیں ہوں کہ ایک ندا دے کے چلا جاؤں گا، اپنا کام پورا ہو جائے گا. جیسے جبریل وہی لے کے آئے، کوئی سنے نہ سنے، رسول کو دیا اور چلے گئے. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. اور ہو سکتا ہے اگر یہاں سے آپ انشاءاللہ 9 بجے وہاں تشریف لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں وہاں کیسے پڑھتا ہوں، وہاں لوگ کیسے ہوتے ہیں. 40 نمبر میں 13 برس سے پڑھ رہا ہوں، 13واں سال ہے میرا اسی ایام عزائے فاطمیہ میں. وہاں لوگ پہلے سے آگے آ کے ممبر کے قریب جگہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ جنہیں طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے. جب روح پیاسی ہوتی ہے، بدن پیاسا ہوتا ہے، جسم پیاسا ہوتا ہے تو پانی و سبیل کی طرف بڑھتے ہیں. روح پیاسی ہوتی ہے تو اہل بیت کی طرف بڑھتے ہیں، مجلس اعزا کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کل سے آپ کو لگے گا تو تھوڑا سا گزارش ہے آپ سے کہ کل سے کر لیجئے گا. آج تو میں نے بہرحال کسی طرح سے آپ کو بدل نخواستہ بٹھا لیا ہے، لہذا اگر دل چاہے تو ایک صلوات بلند ترین پڑھ لیں محمد والے. جی لہذا ارباب کرم، باتیں دیکھیے کتنی بڑھیا سے ہو رہی تھی اور کتنے پیارے انداز سے ہو رہی تھی
کہ قرآن کا اہل بیت کے ساتھ ہونا، تو ماں کی زبان میں پہلے سمجھنے کے لیے بچے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے نا، عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، پھر وہ زبان بچہ بولنے لگتا ہے۔ ماں کڑھا ہوتا ہے۔ کہا یہ کڑھا کیا ہوتا ہے؟ کہا کڑھا اسے کہتے ہیں کہ جو صاحبان تہذیب کے بیچ اٹھے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جو صاحبان تہذیب کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ انہیں کڑھا کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ جب ہمارے قریب آتے ہیں تو آدمی تمیز نہیں کر پاتا کہ آیا یہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اسے بار بار کہنا پڑتا نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے، میں مدرسے گیا نہیں ہوں۔ ارے پھر اتنا اچھا کیوں بول رہے ہیں؟ کہا اس لیے بول رہا ہوں کہ پڑھے لکھوں کے بیچ رہا ہوں، تہذیب والوں کے بیچ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ پڑھے ہو، اگر در آل محمد اور فرش ازا پر آؤ تو یہاں سے اٹھنے کے بعد جب دنیا والوں کے سامنے جاؤ گے تو دنیا والے تہذیب یافتہ بھی سمجھیں گے، پڑھا لکھا بھی سمجھیں گے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ تو اب پڑھا لکھا جو ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو صاحبان تہذیب کے بیچ رہا ہے انہیں کڑھا کہا جاتا ہے۔ اب میں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فضہ نے 20 برس تک قرآن کی زبان میں بات کی ہے۔ یہ کیسے کی ہے؟ فضہ تو افریقہ سے آئی تھی، پڑھی نہ تھی۔ کہا پڑھی نہ تھی مگر در زہرا پہ اتنا کڑھی تھی کہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ مجلسوں کا یہی فائدہ ہے کہ یہاں اگر ہم حاضری دیا کرتے ہیں تو ہمیں وہی مل جاتا ہے کہ جیسے فضہ پڑھی نہ ہو کر کے قرآن کی زبان میں در سیدہ پہ رہ کے گفتگو کرنے لگتی ہے، اسی طرح مجلسوں میں رہنے کے بعد ہم حدیثوں کی زبان میں بولنے لگتے ہیں، ہم آیتوں کی زبان میں بولنے لگتے ہیں، ہم تاریخوں کی زبان میں بولنے لگتے ہیں، ہم روایتوں کی زبان میں بولنے لگتے ہیں۔ اور یہ بولنا دلیل ہے کہ ہم پڑھے نہیں ہیں مگر تہذیب مجلس میں اتنا کڑھے ہیں کہ جس زبان میں چاہو بات کر لو۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ہمارے لیے لمحات فکریہ ہے۔ اب وہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید بھی زبان ہے، مگر یہ زبان حافظوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک تہذیب آل محمد سے آشنا نہ ہو جائے۔ یہ قاریوں کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن پڑھ چاہے جتنا لیں، قرآن بول چاہے جتنا لیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اس کی تہذیب کو سمجھنا پڑے گا۔ اور قرآن کی تہذیب خانہ آل محمد میں ہے، در فاطمہ پہ ہے، خانہ سیدہ میں ہے، اور جب تک یہاں سے وابستگی نہیں ہوگی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن لے کے الگ تو ہوئے یہ کہہ کے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کیسے کافی ہو سکتی؟ کوئی کہہ سکتا ہے تہذیب الگ کر دے، بولے ہمارے لیے زبان کافی ہے۔ آئینہ لے لیا، روشنی چھوڑ دی۔ اگر روشنی نہیں ہے تو آئینہ اندھیرے میں خاک کچھ دکھائے گا؟ تہذیب اس آئینے کو دکھانے کے لیے روشنی بن کے آتی ہے۔ آپ اندھیرے میں آئینے میں آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ جائیے اپنے کمرے میں اندھیرا ہے، لائٹ نہیں ہے، آئینے کے سامنے سج سنور کے کھڑے ہو جائیے، آئینہ کہے گا چلو سامنے سے ہٹو، اگر چاہتے ہو اپنا چہرہ دیکھنا تو روشنی لاؤ۔ اسی طرح قرآن بھی کہتا ہے چاہتے ہو سمجھنا تو محبت اہل بیت لاؤ۔ محبت اہل بیت کی جب تک روشنی نہیں لاؤ گے تمہیں قرآن میں کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ خالی آئینہ لے کے کچھ نہ کرو۔ اسی لیے میں نے جب ابتدا میں بمبئی میں حاضری دی تھی تو ایک شاعر تھے، یہاں غالباً شاعر بھی نہ تھے، بہت اچھے مداح تھے، مشہور صاحب، وہ ماشاءاللہ سے، اور جناب ضمیر لکھنوی صاحب کا وہ کلام بھی پڑھا کرتے تھے، بہت اچھے نوحہ خان بھی تھے۔ میں نے بہت پتلے دبلے میری ہی طرح کے شاعر مداح تھے وہ، بہت اچھے، اور وہ ایک کلام پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک شعر تھا کہ یوں لیا قرآن عطرت چھوڑ دی، یوں لیا قرآن عطرت چھوڑ دی جیسے کندھے نے آئینہ لیا۔ یوں لیا قرآن عطرت چھوڑ دی جیسے اندھے نے آئینہ لیا۔ اندھے کے لیے آئینہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک محبت اہل بیت کی آنکھیں نہیں ہوں گی وجود میں، اندھا آئینہ لے کے کیا کرے گا؟ قرآن بے شک آئینہ ہے، لیکن اندھوں کے لیے آئینہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں،
کسی نے اس کو غزلیات میں بھی کہا ہے بڑے پیارے انداز میں کہ اب ہم سے کاروبار کی حالت نہ پوچھیے، آئینہ بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ دیکھیے گا اور صلوات پڑھ لیں مل کر محمد۔ اب تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ میں قریب کیوں بلاتا ہوں۔ یہ قریب کر کے گفتگو جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ چاہتے تو آسمانوں سے اپنی آواز نکال لیتے، زمین پہ اتر کے اصحاب کی بزم سجا کے یہ بتایا کہ جب سمجھنا اور سمجھانا مقصد ہو تو خالی آواز دینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جب رسول کو بھی ایک بزم کی ضرورت ہے، معصومین کو بھی ایک بزم کی ضرورت ہے۔ فرش ازا ہر دور کے معصومین نے، ہر دور کے امام نے بچھائی، چاہنے والے اصحاب اسی لیے چاہتے تھے اور قریب ہو جائیں، امام کے اور قریب ہو جائیں، امام کے اور قریب ہو جائیں۔ امام غیبت میں ہے، لیکن امام کی ایک علامت یہاں رکھی ہے، ممبر۔ تو کم از کم ایک چاہنے والوں کے پاس جذبہ ہونا چاہیے، ممبر کے اور قریب ہو جائے، ممبر کے اور قریب ہو جائیں۔ جتنا بدن ممبر کے قریب ہوتا جائے گا اتنا روح امام کے قریب ہوتی جائے گی۔ تو اتنا تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ماں باپ نے بھی ہمیں سکھایا ہے، اساتذہ میں نے بھی ہمیں سکھایا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں۔ یہ دور 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 جو ہے رہنے والے یہ دور ہی رہ جائیں گے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو۔ کوشش یہ کیا کریں اپنی نسلوں کو باقاعدہ، اور نسلوں کو کہہ کے نہیں تربیت دی جاتی ہے، عملی تربیت دی جاتی ہے۔ باپ بے نمازی ہو گھر میں، بچے سے کہہ کے اس کو نمازی نہیں بنا سکتا، نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو۔ خود سویا پڑا ہوا ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو۔ بیٹے کو اٹھائے بھی نہیں باپ، اور صبح میں اٹھ کے آواز تکبیر بلند کرنے لگے نا تو بیٹا خود ہی اٹھ کر کے پیچھے مصلی لے کے آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں باپ ہونا، عملی تربیت کرو نا۔ یہ کیا کہ خود سوئے پڑے ہو، نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا پوچھو اس سے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا عملی طور پر۔ اسی طرح اجتماعی تربیت کا جب مسئلہ ہے تو مجلس میں خود آگے آ جایا کرو، بچوں سے نہ کہا کرو جیسے ہوتا ہے پڑھو پڑھو آگے جاؤ آگے جاؤ، خود آگے آئیے، تب وہ سمجھیں گے کہ آگے بیٹھنا ہے۔ تب لہذا یہ اب اجتماعی تربیت ہے، ایک ہوتی انفرادی تربیت۔ انفرادی تربیت گھروں میں باپ باپ کرتے ہیں، اجتماعی تربیت مومنین کرتے ہیں، مومنین اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ لہذا یہ اجتماعی تربیت گاہ بھی ہے۔ اب بہرحال گفتگو آج یہاں تک سجا دی ہے، کل بھی حالانکہ ہو گئی تھی یہ باتیں، لیکن آج اس کا باقاعدہ مایوس کن نتیجہ تھا۔ لیکن اگر کل انشاءاللہ نتیجہ اچھا رہا تو انشاءاللہ گفتگو بغیر کسی تمہید کے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ لفظیں پھر ہمیں آگے نہیں بڑھانا پڑتی، مطلب پر جلدی آ جانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب آپ سجا کر کے بزم رکھ دیتے ہیں تو ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آج جو ہے خدمت عالی میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ وہ آئے وافی ہدایہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید کو ان مجلسوں میں ان ممبروں سے ڈسکشن کر کے ایک ایک آیت کو تفسیر کے حوالے سے اور تفسیر کے دوسرے ذرائع سے، مثالوں کے ذرائع سے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے۔ اگر ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر آیتیں اتر گئیں تو ہمارا مرتبہ حافظان قرآن سے بھی آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ حافظان قرآن کو قرآن یاد ہے، معنی قرآن یاد نہیں ہے، مفہوم قرآن یاد نہیں ہے۔ تو جب مفہوم ہی یاد نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ لہذا خالی قرآن یاد کر لینا مقصد نہیں ہے، قرآن یاد رہ جانا مقصد ہے، اور قرآن یاد رہ جانے کے لیے اس کے معنی تک اترنا پڑے گا، اس کے مفاہیم تک اترنا پڑے گا۔ کون بتائے گا معنی؟ امام حرم بتائے گا؟ جو بن سلمان کو بھی جو ہے وہ اس کے کسینوں کا افتتاح کرنے پہنچ جائے؟ نہیں، امام حرم کو حق نہیں ہے قرآن سمجھانے کا۔ امام حرم کو اگر حق ہوتا قرآن سمجھانے کا تو اللہ نے قرآن میں خود نہ کہا ہوتا وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم میں ہیں، علم ہے یعنی علم میں ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو یہ دوسرے کون ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے وہ جانتے؟ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جاننا ہے۔ لیکن اسی اللہ نے کہا کہ وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔
تو ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کے وجود پر یہ کہہ کے مہر لگا دی کہ معنی قرآن اللہ جانتا ہے، مگر اللہ کے علاوہ اگر جانتا ہے کوئی تو وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ تو اب دو چیزیں ہیں کہ یا تو اللہ کچھ لوگوں کے قرآن جاننے پر مہر لگا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کو معنی بتا کے پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی منزل ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے ماشاءاللہ آوازیں بلند ہونے لگی، اس سے اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آپ سے قریب تر ہو گیا، آپ مجھ سے قریب ہو گئے، اور یہی ہے قربت کی علامت۔ تقرب کی علامت یہ نہیں ہے کہ ہم بدن سے بدن ملا کے بیٹھ جائیں تبھی قریب ہوں، نہیں، مانو مفاہیم ایک دوسرے کو سمجھتے اور سمجھانے لگے تو تقرب الہی کی منزل آ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے بزم اصحاب میں رہ کر کے قریب نہیں ہو سکے، کوئی یمن میں رہ کے اتنا قریب ہوا کہ رسول اللہ نے اسے صحابی کہہ ڈالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقرب الہی کی منزلیں، تقرب رسول کی منزلیں وہ نہیں ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے قربۃ للہ قربۃ للہ، لیکن کیا تقرب الہی کی منزل یہ ہے کہ ہم مصلی پہ آئے ہیں تو ابھی اللہ میاں اپنے قریب کر لیں گے، جیسے معراج میں رسول سے کہہ رہا ہے ادنو منی، اور قریبا اور قریبا۔ یہاں تقرب اللہ اور بندے کا جو ہے وہ کن معنوں میں ہے کہ اپنی نمازوں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے جو تقرب الہی کی منزل ہے وہ بندہ طے کر چکا ہے۔ یہ ہے تقرب، یہ ہے اللہ کے قریب ہونا۔ جب اللہ کے قریب انسان ہوگا تو ظاہر ہے کہ قریب ہونے پر اللہ کی منشا کو سمجھے گا۔ بھئی قریب ہوگا تو اللہ کی منشا کو سمجھے گا، اسی منشا کو اللہ نے اپنی مشیت کہا ہے۔ جو اللہ کی منشا ہے اسے، حالانکہ ہم اپنی زبان میں منشا کو مرضی بھی کہتے ہیں، جو اللہ کی منشا ہے اسی کو قرآنی زبان میں، شریعت کی زبان میں مشیت کہتے ہیں۔ اسی مشیت کا حوالہ دے کر کے سورہ دہر میں اللہ نے انہی راسخون فی العلم کے لیے کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ وہ ہوں گے جو کچھ چاہیں گے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کی مشیت کے محرم راز ہیں۔ اب اس سے آسان میں جملہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کی مشیت کے جو رازدار ہیں وہی راسخون فی العلم ہیں، جو اللہ کی مشیت کا راز جانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مجھے کوئی نہیں ملا کائنات میں، خلیفہ ملے، ولی اللہ ملے، قطب ملے، ابدال ملے، غوث ملے، لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں کہا کہ وہ کہہ سکے کہ ہم اسرار الہی کے محرم ہیں۔ یہ فقط ہمارے چھٹے سرکار ملے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ممبر پر آ کر کے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نحن اسرار اللہ، ہم ہی اللہ کے رازدار ہیں، ہم ہی اللہ کا راز ہیں۔ اور یہ نحنو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چھٹے سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انا نہیں کہا، نحنو کہا۔ انا کہتے تو چھٹے سرکار اکیلے ہوتے، لیکن نحنو کہہ کے بتایا، چاہے پہلا علی ہو چاہے آخری علی ہو، یہ سب سر اللہ ہیں، اللہ کے اسرار ہیں، یہی رازدار مشیت ہیں۔ اور اللہ انہی کے لیے سورہ دہر میں کہہ رہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ وہ ہے کہ جو کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ان کی چاہت ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ لو اور سمجھتے جاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ تم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ انہیں دیکھو، ان کی چاہت کو دیکھتے جاؤ کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مہر لگائی ہے کہ یہ جو چاہیں وہ میں چاہتا ہوں، اور میں مہر لگاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہوں یہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، کچھ نہیں چاہتے، بس وہی چاہتے ہیں۔ یہ چاہت کی منزل آئی کیسے؟ میں نے کہا نا انہیں راسخون فی العلم کہا قرآن میں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم۔ چھٹے سرکار نے اس کے حوالے سے بھی ممبر پہ کہا، بہت سارے ریفرنسز اصول کافی میں باقاعدہ، جس میں سرکار صادق آل محمد نے خود واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں نحن راسخون فی العلم، نحن اسرار اللہ، ہم ہی اللہ کے اسرار ہیں، ہم ہی راسخون فی العلم ہیں۔
تو اب زمانے کو چاہیے کہ اگر کوئی بول رہا ہے کہ ہم ہی راسخون فی العلم ہیں تو وہ قرآن لے کے الگ نہ ہو جائے، بلکہ قرآن ہاتھ میں لے کے صادق آل محمد کی دہلیز پہ آ جائے۔ اور جو آ گیا برادران اہل سنت میں بھی، جو قرآن لے کے چھٹے امام تک آ گیا، وہ اپنے اپنے مسلک کا امام ہو گیا۔ کوئی امام ابو حنیفہ ہو گیا، کوئی امام شافعی ہو گیا، کوئی امام مالک ہو گیا، کوئی امام حنبل ہو گیا۔ تو جو صادق آل محمد تک قرآن لے کے چلا آیا وہ امام ہو گیا، اپنی ملت ہی کا صحیح امام ہوا۔ ارے وہاں کا نہ صحیح، جو لوگ خالی ان کے مدرسے میں 1400 برس بعد قرآن لے کے چلے آئے وہ بھی امام ہو گئے، بھلے پیش امام ہو گئے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھ لیں یہ کیا بنا دیتے ہیں، امام بنا دیتے، پیشوا بنا دیتے۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، پیش امام قبول ہے لیکن خمینی صاحب کو امام کہہ دیا جائے، تیرام امام کیسے؟ تیرام امام تھوڑا ہی نا، اگر اسی طرح امام جوڑا جائے گا تو ہر پیش امام بھی امام، تب تو کروڑوں امام ہو جائیں گے۔ لیکن امام کے الگ الگ ڈیفینیشن ہے، امام کے الگ الگ معنی ہے، امام کی محدودیت ہے۔ وہ امام العالمین ہے، جہاں جہاں تک اللہ رب ہے وہاں وہاں تک وہ امام ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، منزل بہت بڑی منزل ہے جہاں تک آپ کو لے آنا چاہتا ہوں میں۔ بہرحال آج وقت پھر تمام ہونے جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے محمد پر، ہے نا؟ تشریف لائیں، تشریف لائیں، مولا سلامت رہے۔ بڑی توجہ رہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں بخدا۔ میں بہت ہی دور سے سفر کر کے آتا ہوں اور ایک منٹ میں اپنا راستے میں بڑے کرب میں گزارتا ہوں کہ میں 1 منٹ لیٹ نہ ہو پاؤں کہ مومنین کی خدمت سے مجھے مایوسی ہونی پڑے۔ سوچئے کہ میں کس طرح سے سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہوں کہ آپ تک اپنے مطالب کو اور اپنے بیان کو پہنچا سکوں۔ لہذا اب یہاں تک باتیں اس لیے لایا ہوں نا کہ ان 5 مجالس میں ایک نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے۔ وہ سورہ جو سورہ دہر ہے، اس سورہ دہر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ وہ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں۔ دونوں طرف ہے معاملہ۔ مشیت الہی جو ہے وہ اہل بیت سے وابستہ ہے۔ یہ 14 کے 14 راسخون فی العلم بھی ہیں اور اللہ کی مشیت بھی ہے۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ چاہنے کو۔ جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ شاء سے بھی وہی مشیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگر اللہ نے چاہا، بڑی توجہ رہے، اللہ نے چاہا، بھائی اللہ چاہے تو کوئی مر جائے اور اللہ چاہے تو مرا زندہ ہو جائے، لیکن اب اگر علی ٹھوکر لگا دے مردہ زندہ ہو جائے تو اب یہ نہ سمجھنا کہ علی اللہ ہو گیا، نہیں، اللہ کی مشیت ہے اس لیے مردہ زندہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد، مولا صلوات۔ یہ مشیت ہے، یہ چاہ ہے۔ جیسے یہ چپ رہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی چاہیں، اسی طرح اللہ بھی دیکھتا رہتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ ان کی چاہت کو دیکھا بھائی، جس شہزادی کا یہ 5 مجالس ان کی یاد میں، ان کی شہادت میں منعقد ہے، برابر بچپن سے کچھ یاد ہونا یاد ہو جناب سیدہ کی کہانی، تو جو اماں کے سائے میں پلے ہیں انہیں ضرور یاد ہے۔ اب جنہیں اماں ہی یاد نہ ہو انہیں کوئی کہانی یاد نہیں ہوگی۔ ہاں، پورا سیریل ضرور یاد ہوگا، پوری فلم ضرور یاد ہوگی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی بچپن میں جو سنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہزادی نے مصلی بچھا کر اللہ سے کہا، میں تیرے رسول خاص کی کنیز خاص، تیری کنیز خاص، میں رسول کی بیٹی ہوں، یہی تو کہا۔ اور اس منزل پر رہ کر کے بھی شہزادی نے مصلی کو بچھا کر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کی مشیت ہو جانے کے بعد بھی شہزادی مصلی سے الگ نہیں ہے۔ اور یہاں مولائی کیا ہوئے کہ مسجد چھوڑ دی، باہر کھڑے ہوئے ہیں، مولائی ہیں ہم، ہماری جنت تو ڈائریکٹ ہے، اور جو جنت کی سردار ہیں، ہائے ہائے میں کیا کروں خدا کی قسم۔ شہزادی کے لیے آج ہی میں مطالعہ کرتا ہوا ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اِنَّ فاطمۃ سیدۃ اہل الجنہ، پیغمبر نے کہا بے شک فاطمہ
اہل جنت کی سردار ہیں، بہت بڑی منزل ہے۔ کیا کہا؟ بے شک انا فاطمہ سیدۃ اہل الجنہ۔ اب تھوڑا سا میری عربی کمزور ہے کیونکہ میں نے اردو میں پڑھائی کی ہے اور اردو میں پڑھتا ہوں، لہذا کیا کہا؟ یہ میری فاطمہ، بے شک فاطمہ اہل جنت کی سردار ہیں۔ اب محدثین مورخین جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں جو جنت میں ہوں گے فاطمہ ان کی سردار ہے۔ نہیں سرکار، جنت میں تو محشر کے بعد جانے وانے کا ذکر ہوگا نا، لیکن زمین پر جو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اہل جنت کی سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر جو جنت والے چرتے پھرتے ہیں، یہ بات نہیں پہنچا سکا میں، زمین پر جو جنت والے جائیں گے تو بعد میں سب، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر سے گزر کے یہ جنت والے ہو جائیں گے؟ نہیں، دنیا ہی میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کتنے جنت والے ہیں۔ تو جو زمین پر جنت والے چل پھر رہے ہیں جتنے، ان سب کی سردار میری فاطمہ ہے، جتنے جنت والے ہیں۔ ایک بات بتائیے مجھے کہ زمین ہی پہ نبی نے فیصلہ کر دیا کہ اس زمین پر جتنے بھی اہل جنت ہیں ان سب کی سردار کا نام فاطمہ ہے، تو اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اپنے سردار کی اطاعت میں جنت ہے یا سردار سے بغاوت میں جنت ہے؟ میں اگر جملہ پہنچا پاتا تو اسی حدیث میں سب کچھ تھا، لیکن میں اس وقت شاید پہنچا نہیں سکا، یا اس کے لیے جس تمہید کی ضرورت تھی اس تمہید کو میں استوار نہیں کر سکا۔ مگر یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب یہ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جنت کے جوانوں کا سردار انہیں کہا گیا نا، تو کیا جب جنت محشر کے بعد ہوگی تب یہ سردار ہوں گے؟ نہیں، اگر وہاں سردار ہوتے نا تو پھر زمین پر اپنی سرداری دکھاتے کبھی نہیں۔ کیا سرداری زمین پہ؟ کہ زمین پہ سرداری جنت کو دکھایا ہی اسی لیے کہ رہ زمین پر رہے ہیں اور کپڑے وہاں سے منگا رہے ہیں۔ کپڑے وہاں سے منگانا دلیل ہے کہ جنت جانے کے بعد سردار نہیں ہوں گے، جہاں رہیں گے وہاں سردار جنت ہے، جہاں رہیں گے وہاں سردار جنت ہے۔ اسی طرح فاطمہ اہل جنت کی اگر سیدہ ہیں تو جنت جانے کے بعد جنت کی سیدہ نہیں ہوں گی، جہاں رہیں گی وہاں سیدہ رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے کہا سو جاؤ، صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زمین پر جنت کی سیدہ ہے، اور اگر نہ ہوتی تو جو جنت کا داروغہ ہے وہ زمین پر آ کر اپنے کو درزی نہ کہتا۔ ہائے ہائے ہائے، منصب بدل دیا کہ میں جنت کا، میں درزی ہوں۔ حالانکہ کہاں کون ہے؟ رضوان جنت کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا ہے میں درزی ہوں، بچوں کے کپڑے لایا ہوں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہی سمجھانا مقصد ہے کہ تم کہاں ہو، ہم کہاں ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں جب جنت جا کے مر کے محشر سے گزر کے جب فیصلہ ہوگا تو وہاں یہ ہمارے سردار ہوں گے۔ نہیں، ہم جنت اپنی رہ کر زمین ہی پہ بناتے ہیں، زمین ہی پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو جنت جانا ہے کہ جہنم جانا ہے، یہیں پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جتنے جنت والے ہیں ان کے سردار حسنین ہیں، ان کی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، یہ ہے منزل۔ لہذا یہاں تک بات آئی تو اب ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، دیکھیے وقت پھر تمام ہو چلا، اور مطالب جو ہیں کل سے انشاءاللہ اسی شان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ آ جائیں، اور اگر آپ لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا انتظار بھی کیا جا سکتا ہے،
اور ماشاءاللہ کا سلام بھی پڑھایا جا سکتا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ حضرات کو کسی طرح سے کوئی دقت نہ ہو. انتظامیہ نے یہی سوچا کہ بلا فصل کر دی جائے کہ تاکہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جو مومنین یہاں آتے ہیں انہیں مزید انتظار کی زحمت نہ کرنا پڑے. ان تمام چیزوں کے پیش نظر اسے بلا فصل رکھا گیا ہے. تو ارباب کرم، میں نے آئے وافی ہدایہ جو پڑھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے. معنی کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ راسخون فی العلم کی طرف دیکھا جائے. راسخون فی العلم جاننے کے لیے لازم ہے کہ ان صاحبان تہذیب کی طرف دیکھا جائے جو قرآن کی زبان کو سمجھاتے. لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ میں کہا. اب اسی لیے جب ہم در آل محمد کی تہذیب تک اس 1400 برس بعد ان کی دہلیز تک نہیں جا سکتے تو فرش عذاب بچھا کر ان کی تہذیب لاتے ہیں کہ یہ فرش سید سجاد نے بچھایا، امام باقر نے بچھایا، یہ انہی کی تہذیب ہے. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ بی بی آ جاتی ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے. ان کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بی بی وہیں جاتی ہیں جہاں ان کی تہذیب ہوتی ہے. اور جب یہ تہذیب ان کی تہذیب ہے تو اب تراویحوں میں قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن مجلسوں میں قرآن ضرور سمجھ میں آئے گا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہاں قرآن سمجھ میں آئے نہ آئے. اب یہ طنز نہیں ہے کسی برادر اسلام کے لیے، کیونکہ علی اصغر حیدری کا کھلا موقف ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا علمبردار ہے. ابھی میں نے باندرا پلاٹ میں یہی جملہ کہا تھا. میں اس میں کا خطیب نہیں ہوں کہ کوئی مائک باہر کا بند کر کے کہے کھل کے پڑھیے میدان صاف ہے. میں نے کہا نہیں، میں اس میں کا خطیب نہیں ہوں. میں مائک لگا کے کھل کے نہیں، کھول کھول کے پڑھتا ہوں. مگر پڑھنے کا جو ڈھنگ ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بات کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہی جاتی، بتانے کے لیے کہی جاتی ہے. جب یہ نظریہ آئے گا تو نہ کوئی چڑھے گا نہ کچھ ہوگا. تمام برادران اسلام تک بھائی سب کو پتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ ایک خلیفہ کی تہذیب کا نام ہے اور مجلس آل محمد کے گھرانے کی تہذیب کا نام ہے. تراویح پر ایک خلیفہ کی مہر ہے، مجلس پر 9 اماموں کی مہر ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. دیکھ لیں، لہذا یہ منزل ہمارے سامنے، ہمارے لمحات فکریہ ہیں. ان مجلسوں میں معصومین آتے ہیں، یہ تہذیبیں برتی جاتی. جب تہذیب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی تو لینگویج ہمیں خود بخود سمجھ میں آئے گی. جب تہذیب قرآن ہمارے سامنے ہوگی تو قرآن زبان بن کر کے ہماری سمجھ میں آئے گی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے حبیب، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. جب تم اکیلا دیکھ رہے ہو، رب نے اکیلا نہیں چھوڑا، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں. دیکھ لو، زندگی گواہ ہے. پیدا ہوتے یتیم ہوئے، عبد المطلب کا ساتھ کر دیا. یہ عبد المطلب خود لے نہیں رہے پیغمبر کو، یہ اللہ ہے جو عبد المطلب کے حوالے کر رہا ہے. عبد المطلب ہٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، ابو طالب ہٹے علی کے حوالے کر دیا. کہیں اکیلا چھوڑا؟ ہر جگہ پر حفاظت محمد پر معمور ہے دنیا. اب یہ اللہ جو کہہ رہا ہے تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو یہیں سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ اہتمام کرتا ہے، اللہ انتظام کرتا ہے حفاظت محمد کا. خود کہہ رہا ہے تیرے رب نے تجھے کبھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. چاہے وہ اچھے دن رہے ہوں تیری زندگی کے یا تاریک دن اندھیرے رہے ہوں، دونوں حالت میں تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اور پھر کہا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ. اور کہا تیرا انجام تو تیرے آغاز سے بہتر ہے، تیرا اینڈ تیرے اسٹارٹ سے بہتر ہے. یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے. پھر یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد اللہ اس آیت میں جو میں نے سرنامہ سخن کی کل بھی پڑھی، آج بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ جس سے تو میرا حبیب راضی ہو جائے گا. اب یہاں راضی ہو جانے کے معنی کیا ہے؟
یعنی اللہ کو رضائے مصطفیٰ مل جائے گی۔ دیکھیے ایک راضی ہونا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ اسے منانے چلے گئے، مجمع نے کہا بھیا راضی ہو گئے، تو یہ راضی ہو جانا ایک الگ شے ہے، رضائے الہی ایک الگ شے ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ بہت ہی گاڑھا مسئلہ ہے، اللہ کی رضا۔ کیا اللہ امام حسین سے ناراض ہے؟ لیکن کیا کہہ رہے ہیں حسین لاشیں اٹھاتے ہوئے؟ رضم بقضائہ، میں تیرے فیصلے پہ راضی و تسلیما لامرہ، اور تیرا ہر امر حسین کو تسلیم ہے، جتنا تیرا حکم، امر کہتے ہیں حکم کو، حکم کو صیغہ امر اسی لیے عربی میں حکم کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے صادق آل محمد کہتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ کی رحمت ہو ان پر جو ہمارے امر کو زندگی دیتے ہیں۔ یہ مجلس بھی امر آل محمد ہے، یہاں آ کے جب بیٹھ جاتے ہو تو امر معصوم کو زندگی دیتے ہو، اور معصوم پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ تو اب یہ رضا، میں آج چاہتا تھا کہ ابتدا ہی سے اس پہ بات کرنا شروع کر دوں کہ یہ رضا کیا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا ہے جسے محمد و آل محمد پوری حیات پانے کی سعی میں ہے، اور وہیں پر اللہ جو ہے وہ رضائے مصطفیٰ تلاش کر رہا ہے۔ جبھی تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے وہ عطا کروں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ آج فقط ایک جملہ کہہ دوں، کل انشاءاللہ بات آگے بڑھ جائے گی یہیں سے۔ آج فقط ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ جو راضی کرنے میں لگا ہے نا، یہ کہ میں ان قریب وہ دوں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، تو پھر آگے جیسے کچھ چیزیں کہیں اس آیت کے بعد ریفرنس دے رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا میں نے تجھے یتیم پا کے پناہ نہیں دی تھی؟ تو سوچ جب میں نے یتیم پا کے تجھے پناہ دی ہے جس طرح، اسی طرح میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان قریب تجھے وہ دوں گا، وہ عطا کروں گا۔ یعطیک ربک فترضیٰ، کہ میری عطا سے تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو میں دوں گا اس سے مجھے تیری رضا مل جائے گی۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تیری رضا حاصل کر لوں گا۔ تو کیا دیا؟ سارے شیعہ سنی مفسرین نے خدا کی قسم لکھا ہے کہ اس عطا کا جس میں اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا، یہ اسی عطا کا۔ تو اب کوثر عطا کیا کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ دے کے اللہ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے، اور نفس دے کے علی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو یہاں سے بات انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی، اور جس منزل پر آپ 5ویں مجلس تک پہنچیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میں خالی اور محروم نہیں جاؤں گا۔ انشاءاللہ ضرور آپ حضرات کی دعائیں مجھے نصیب ہوں گی۔ اس یہاں تک ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، بس اتنا ضرور کیجئے گا کہ کل سے کچھ صاحبان فہم و ذکا میرے آگے ضرور آ کے بیٹھ جائیں۔ بچوں کو للہ آگے نہ کیجئے گا۔ نمازوں میں بھی اگر آپ انہیں آگے کر دیں تو بیچ میں ایک بڑے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ اگر وہ بیچ سے اٹھ کے چلا جائے تو امام مایوس نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں، کیونکہ اس بچے پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی آئے کھڑا ہو جائے کبھی بھی چلا جائے، لیکن جس پر واجب ہے وہ سجدگاہ سے نگاہ بھی ہٹائے تو نماز باطل ہو جائے۔ وہیں بیٹھ جائے بیٹا، صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ بھائی اتنا ضرور کر لیجئے گا، یہ کیمرہ جو ہے یہ حد فاصل نہیں ہے کہ اس کے ادھر بیٹھا جائے، بس اتنا گزارش ہے آپ سے۔ میں ذرا عجیب و غریب میری خطابت کا ایک معیار ہے اور میں اسی طرح پڑھتا ہوں، اس لیے مجھ سے نکلنا شروع نہیں ہوتا جب تک کہ، تو میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے زمین میں سب کچھ چھپایا ہوا ہے، لیکن کسان کو اپنا بیج ڈالنا پڑتا ہے تب نیچے سے سارے دانے نکلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بیج میں جیب میں لے کے جیسے کسان آتا ہے ویسے بھیجے میں لے کے میں بیج آتا ہوں، میں بھی ڈالنا شروع کرتا ہوں تو اللہ کی عطا ہوتی ہے۔
لہذا وہ اتنا تو میں لے کے آتا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا، اگر میرے سامنے زمین ہی نہیں رہی تو میں بیج کہاں ڈالوں گا؟ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ بھائی اتنا گزارش ہے آپ سے، اگر اب بات پہنچ گئی ہے تو کل اس پر عمل کر لیجئے گا، ورنہ کل میں پھر مایوس ہو جاؤں گا، اور وہ نہ ہونے دیجئے گا، کیونکہ در آل محمد وہ ہے جہاں راہب جیسا بھی مایوس نہیں ہوتا جو عیسائی ہے۔ کوئی مایوس نہیں جاتا اس دروازے سے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جو آنے والی سائلہ سے کہتا ہے بنت رسول میں بے لباس ہوں، تو بی بی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کروں گا، بی بی نے اپنا نیا لباس دیا ہے اس کو، جو بابا کے گھر سے جہیز میں لے کے آئی ہیں نا، وہ لباس دیا ہے۔ جب پیغمبر ملنے آئے تو کہا بیٹی وہ جو نیا لباس دیا تھا وہ زیب تن نہ کیا آپ نے، پرانے لباس میں آپ ہیں؟ کہا بابا رات کو ایک سائلہ آئی تھی، دروازے پہ دق الباب کہہ کے اس نے کہا کہ بنت رسول میں بے لباس ہوں، تو کہا پھر کہا بابا میں نے وہ لباس اسے دے دیا۔ کہا بیٹی کم از کم یہ لباس دیا ہوتا، وہ لباس علی مرتضیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ کہا بابا میں جانتی ہوں کہ ابوالحسن میرا شوہر، میرا سرتاج میرے اسی عمل سے خوش ہوگا۔ بابا کیسے ہو سکتا تھا؟ میری غیرت کے خلاف تھا کہ ایک سائلہ سوال کرے اور میں اسے پرانا لباس دے دوں۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے سوچا ارے جس کی مادر گرامی کی غیرت کے خلاف یہ تھا کہ وہ کسی سائل کو پرانا لباس دے، اسی کا لال کربلا کے میدان میں اس عالم میں ہے کہ 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا اور اس کے بدن کا لباس بھی اتار لیا گیا۔ ارباب ادا آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ نے اور ہم نے سنا ہے کہ سیدہ طاہرہ کو حسین کی بڑی فکر تھی۔ جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہے نا، پہلو سے شکستہ ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، پہلو شکستہ ہوا ہے، محسن شہید ہوئے ہیں، وصیتیں کی ہیں۔ بی بی نے وصیتوں میں جانتے ہیں ایک وصیت جگہ جگہ حسین کا تذکرہ ہے، اے ابوالحسن میری قبر پر ضرور آیا کرنا، میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا، اور اے ابوالحسن کبھی کبھی میری قبر پر بچوں کو بھی لے کے آ جانا۔ یہ وصیتیں بی بی کی آپ پڑھیے نا، اٹھا کر ذرا سرچ کیجئے، سرچ کرنے پہ بھی مل جائے گی، ہر لینگویج میں مل جائے گی۔ اسی میں جانتے ایک وصیت بی بی نے کیا کی؟ اے ابوالحسن میرے حسین سے خبردار رہنا، کیونکہ میرا حسین بڑا پیاسا ہوا کرتا ہے، اسے بہت پیاس لگتی ہے۔ جانتے ہو ابوالحسن یہ راتوں کو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتا ہے، جب تک اس کی پیاس نہیں بجھتی اسے نیند نہیں آتی۔ ارباب ادا پھر کہتی ہے بی بی ابوالحسن میرے حسین کی پیاس سے خبردار رہنا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بار علی بقیہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے قبر زہرا پر، اتنے میں قبر زہرا ہلنے لگی۔ بی بی کے تعویذ قبر پر علی نے ہاتھ رکھا، کہا بنت رسول یہ قبر میں لرزہ سا کیوں ہے؟ بی بی یہ قبر ہل کیوں رہی ہے؟ کہا ابوالحسن قرآن کی تلاوت بند کر دو، جلدی سے گھر جاؤ، میرا حسین بستر پہ پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ دوڑ کر علی گھر میں آئے، دیکھا حسین پسینے میں شرابور ہے، پیاسے ہیں۔ چھوٹی بہن آگے بڑھی ہے، بڑھ کر کے پانی کا جرعہ آپ دیا۔ میں کہوں گا بی بی ارے آج تو حسین گھر میں ہے، علی کو بھیج دیا۔ ارے جب کربلا میں 3 دن کا پیاسا حسین، ارے کون ہوگا جو بڑھ کے پانی پلائے گا؟ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ علیہ واہ حسینہ واہ مظلومہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔